یہ مائک بند کریں ٹرک والا. ہلو ہلو, تھوڑا جگہ بناتے جائیں, ٹرک تھوڑی آگے جائے گی. شاباش شاباش ورک کرو, شاباش ورک کرو, شاباش گوجر خان کے جیالو, زبردست زبردست. نعرہ بھٹو. جو جھنڈے یہ بیچ میں ہیں, یہ جھنڈوں کو ذرا نیچے کریں یا سائیڈ میں لے جائیں. یہ جھنڈے نیچے کریں, پیچھے بہت ساری عوام ہے جس کو دشواری ہو رہی ہے. ایک بات اور چیئرمین صاحب, عوامی سیاست کی جنگ آپ جیت چکے, عوام کی جنگ میں آپ سرخرو ہو چکے. عوام اس ظالم حکمران سے تنگ ہے, بتائیں مجھے. یہ ہماری گندم کھا گیا, یہ ہم, اور اس کے ساتھ ہم سب جو آ رہے ہیں سر پر کفن باندھ کے نکلے ہیں. آخر میں سر پہ ہے, ذرا خوبصورتی سے استقبال کیجئے. اور اس وزیر اعظم کی کرسی پہ, اس وزیر اعظم کی کرسی پہ کوئی منحوس نہیں, یہ شہزادہ سجتا ہے, یہ شہزادہ سجتا ہے. قبول ہے نا, قبول ہے نا. تو چیئرمین صاحب, ڈی چوک تو کل پہنچیں گے. پورے پاکستان کی طرح گوجر خان نے بھی آپ کو وزیر اعظم بنا دیا. جھنڈے نیچے رکھیں, سائیڈوں سے یہ جھنڈے سائیڈ میں رکھیں, میڈیا کو کوریج کرنے میں دشواری ہو رہی ہے. آپ کے پہنا فلیگ کو نیچے رکھیں, یہ آپ کا پروگرام ہے. ویری گڈ, شاباش. یہ جھنڈے جو بیچ میں جھنڈے ہیں یا نیچے کر دیں. تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ بہت بڑی عوام ہے گوجر خان میں جو اپنے قائد کی ایک جھلک دیکھنا چاہتی ہے. جھنڈے نیچے رکھیں. پی ایس السلام علیکم. نعرے بھٹو. میں گوجر خان کی عوام کو سلام پیش کرتا ہوں. رات کے اندھیرے میں اتنا دیر ہونے کے باوجود آپ نے اس عوامی مارچ کا تاریخی استقبال کیا. آپ کا جوش اور جذبہ اسلام آباد کو ملا رہا. اسلام آباد میں کانپے کام رہی ہے. میں ہر وہ شخص جو پچھلے 10 سال سے میڈیا میں آ کے تقریروں میں ٹیلی ویژن ٹی ویز پہ جو آ کے کہتے تھے کہ پاکستان پیپلز پارٹی تو پنجاب میں ختم ہو. میں ان کو کہنا چاہ رہا ہوں, ذرا آنکھیں کھول کے دیکھو, ذرا کان کھول کے سن لو. گوجر خان کے عوام آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے, کل بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے,
پورا پاکستان کو دکھا گیا ہے کہ چاروں صوبوں کی زنجیر، چاروں صوبوں کی زنجیر انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان پیپلز پارٹی نے اس ملک کو اسلامی وفاقی جمہوری آئین دیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ اس وفاق کا ضمانت رہا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اس ملک کو جوڑا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اس ملک کے چاروں صوبوں کو نمائندگی دیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے اس ملک کے ہر حصہ کو اپنا حق پہنچایا۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے ایف-18 ترمیم کر کے این ایف سی ایوارڈ کر کے آپ کو اپنے وسائل کا مالک بنایا ہے۔ ہر صوبہ کو اپنا حق دیا ہے۔ ہم نے بلوچستان کو اپنا وسائل کا مالک بنایا، ہم نے سندھ کو اس کا حق دیا، ہم نے پختونخوا کو اپنا حق دلایا اور ہم نے پنجاب کو اس کا حق دیا۔ آپ کا این ایف سی کی وجہ سے اور 18ویں ترمیم کی وجہ سے آپ کا پیسہ اب صحت، تعلیم اور آپ کی ضروریات میں خرچ ہوتا ہے، ورنہ پہلا آپ کا یہ سارا پیسہ اسلام آباد جاتے ہیں۔ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جاتا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ پسماندوں کے علاقوں کی دھیان دیا ہے، اور راجہ صاحب نے مجھ سے پہلے آپ کے سامنے کروایا کہ جو کام پاکستان پیپلز پارٹی نے صرف اس گوجر خان میں اس موقع آنے کی آپ سب گواہی دے سکتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف ایک سازش کیا گیا، وہ سازش پاکستان پیپلز پارٹی کے صرف خلاف نہیں تھا، وہ سازش آپ کے خلاف تھا، پوٹہار کے عوام کے خلاف تھا، پنجاب کے عوام کے خلاف تھا، اس وفاق کے خلاف سازش تھا۔ وہ سازش کیا تھا؟ سازش یہ کہ قائد عوام کو تختے دار پہ چڑھا کے شہید کروا کے اس جماعت کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے سوچا کہ قائد عوام کو شہید کر کے وہ مزدوروں سے آواز چھینیں گے، وہ کسانوں سے آواز چھینیں گے، وہ محنت کش سفید پوش اور اس ملک کے ہر طبقہ کا آواز دبائیں گے۔ مگر شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے ان کا حال سازش ناکام۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے اس حرکت ڈالی تو پھر 30 سال جدوجہد کرتی رہی، ہر سازش کا مقابلہ کرتی رہی، ہر عامل سے تک کے مقابلہ کرتی رہی۔ وہ ایک نہتی لڑکی تھی، مگر وہ نہتی لڑکی نے ضیاء الحق سے عمل کر دیا۔ وہ ایک نہتی لڑکی تھی، مگر اس نے نہ صرف ضیاء الحق کا مقابلہ کیا، مگر عامر ضیاء سے، عامر مشرف سے تک کے مقابلہ کیا۔ زندہ ہے بی بی، زندہ ہے بی بی، زندہ ہے بی بی۔ وہ ایک نہتی لڑکی تھی، مگر وہ دہشت گردوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر لڑکاتی تھی، وہ نا انتہا پسند نہ دہشت گرد سے ڈرتی تھی، اور آپ کے لیے اس ملک کے لیے جدوجہد کرتی رہی، شہادت قبول کی۔ وہ ایک نہتی لڑکی اس ملک کی ماں تھی، اور انشاءاللہ تعالی ہم نے مل کے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی نام مکمل مشن کو مکمل کرنا، ہم نے مل کے قائد عوام کا مشن کو مکمل کرنا،
ہم نے قائد عوام کا جماعت کو اس ملک میں آگے لے کے چلنا ہے. ہم نے روٹی کپڑا اور مکان ہر شخص کو دلوانا ہے. ہم نے پاکستان کے عوام کو اپنا حق روزگار دلوانا ہے. یہ آپ کا حق ہے. یہ حق آپ سے چھینا گیا ہے. PCIMF کی وجہ سے ایک معاشی بحران پیدا کیا گیا ہے. آپ ان کی نالائکیوں کا بوجھ اٹھا رہے ہو. ان کے غلط فیصلے کے بوجھ آپ اٹھا رہے ہو. گوجر خان کے عوام اس PCIMF کا بوجھ اپنا بجلی کے بل میں آپ ادا کر رہے ہو. پیٹرول کی قیمتوں میں آپ اتنے ناکامی کا بوجھ اٹھا رہے ہو. آپ کے کھانے پینے کی اشیاء کی راشنز کی بل میں، آپ کی بزرگوں کی دوائیوں کی بل میں آپ کی ناکامی کا بوجھ اٹھا رہے ہو. ہم کب تک یہ برداشت کریں؟ یہ نالائق کا ناکام ترین معاشی پالیسی جو صرف اور صرف عوام کو تکلیف دیتا ہے اور امیروں کو ریلیف پہنچاتا ہے. یہ ایک حقیقت ہے. آپ کا ہر بجٹ اٹھا کے دیکھیں. آپ کے ٹیکسز کا طوفان کھڑا کیا ہوا ہے. ہر طبقہ مہنگائی کی سونامی میں ڈوبتے. اور اگر ریلیف دینا ہے تو آپ کے لیے نہیں. اگر ریلیف دینا ہے تو ایک چھوٹے تاجر کے لیے نہیں. اگر ریلیف دینا ہے تو ہمارا کسان بھائیوں کے لیے نہیں. ہمارے مزدوروں کے لیے نہیں. ریلیف ہے تو ارب پتی بینکرز اور اسٹاک بروکرز کو اسکیم دینے کے لیے اربوں روپے ہے موجود. اگر انہوں نے ریلیف دینا ہے تو عوام کو نہیں دیتے. ریلیف دیتے ہیں تو عام آدمی کو نہیں دیتے. آپ کو صرف تکلیف دیتے ہیں. مگر جو ارب پتی کنسٹرکشن کمپنیز ہیں، جو ریئل اسٹیٹ کے لوگ ہیں، ان کے لیے گنجائش ہے کہ وہ اربوں روپے کا ایمنسٹی اسکیم دلوا کے ان کو ریلیف دلا سکتے ہیں. کچھ دن پہلے ہی یہی وزیر اعظم انڈسٹریلسٹ کے لیے، صنعت کار کے لیے، انڈسٹریلسٹ کے لیے ریلیف پیکیج ایمنسٹی اسکیم کا اعلان کیا. کہاں ہے عام آدمی کا ریلیف پیکیج؟ کہاں ہے نوجوانوں کے لیے ریلیف؟ کہاں ہے اس ملک کی غریب طبقات کے لیے ریلیف؟ وہ ریلیف جو پاکستان پیپلز پارٹی دلواتی تھی. جو معاشی مشکلات ہوتے تھے، پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت عام آدمی کو اس طریقے سے لاوارث نہیں چھوڑتی تھی. پاکستان پیپلز پارٹی اگر نظر آ رہا تھا جیسے ہمارا اس حکومت میں کہ معاشی بحران ہے، کہ مہنگائی ہے، دنیا بھر میں ریسیشن ہے، تو ہم نے بے نظیر کار کر کے ہر غریب ترین عورت تک مالی مدد پہنچایا. مہنگائی تھا، معاشی بحران تھا، فائنینشل ریسیشن دنیا بھر میں تھا، مگر ہم نے شور کیا کہ پینشنز میں 100% اضافہ ہو تاکہ ہم اپنے بزرگ پینشنرز کو اس مشکل معاشی وقت میں لاوارث نہیں چھوڑیں. IMF بھی تب بھی تھا، مہنگائی تب بھی تھا، دنیا بھر میں فائنینشل ریسیشن، پورا ملک دہشت گردی کی آگ میں چل رہا تھا. دو سیلاب ہوئے، مگر اس مشکل معاشی حالات میں ہم نے اپنا تنخواہ طبقہ کو رعایت نہیں چھوڑا. ان کی تنخواہ میں 100% سے زیادہ اضافہ کیا. اپنے سپاہیوں کی کو جو دہشت گردی کا ٹکڑا ادا کر رہے تھے، جو ہمارا سرحد کا دفاع کر رہے تھے، ہمارا سرحدوں کو دفاع کر رہے تھے، ان کا ہم نے 175% اضافہ کیا تاکہ اگر ہمارا جوان، اگر ہمارا سپاہی اپنا جان دینے کو تیار ہے، شہادت قبول ہونے کو تیار ہے، تو وہ کم از کم بھوکا پیٹ نہ سوئے. یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا پاکستان تھا. اس نیا پاکستان میں ہر طبقہ کا معاشی قتل ہو رہا ہے. ہمارا کسانوں کا معاشی قتل ہو رہا ہے. ہمارا کسانوں
مکوں کی فصل کی قیمت نہیں دیا جاتا، ہمارا مزدوروں کا معاشی قدر ہو رہا ہے. یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اسٹریٹ لائٹ پر ذکر کرنا چاہیے. جہاں اس حکومت نے ہمارا اسٹریٹ لائٹ تک نہیں چھوڑا ہے، ہمارا اسٹیل مل کے 10,000 ناظرین کو بے روزگار کرایا ہے، 16,000 سرکاری ملازمین کو بے روزگار کر رہے تھے. پیپلز پارٹی اپوزیشن میں ہوتے ہوئے ہمارا مطلع ہم کا مقدمہ لڑنے عدالت بھیجے، اور ہم اپوزیشن میں ہوتے ہوئے ان 16,000 خاندانوں کو، ان 16,000 لوگوں کو باہر چھڑوایا. ہم اپوزیشن میں بھی روزگار دلاتے ہیں. جب ہم حکومت میں ہوتے ہیں تو ہم تاریخ کے روزگار کے ریکارڈ بار بار توڑتے ہیں. قائد عوام نے اس ملک کے سارے کونے کو روزگار دلایا. اس ملک کے نوجوانوں کو اس ملک کے اندر انڈسٹریز قائم کر کے، ایگریکلچر ریفارمز کر کے، سرکاری نوکریاں دلوا کے ملک بھر میں روزگار دلایا. مگر ساتھ ساتھ مفت پاسپورٹ دلوا کے ہر شہری کو باہر بھی روزگار کا بندوبست کیا. شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا دور اتنا عام تھی کہ بے نظیری آئے گی روزگار. شہید بیوی کو وقت کی ظالم نے اس بات پہ شہید بیوی کے خلاف کیس بنائی تھی. نہ اپنی کیس اس وقت میں احتساب کمیشن ہو ان کو کیس بنایا کہ اپنے روزگار دبائی کی گزارے. تو شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے تب کہا کہ اگر روزگار دینا جرم ہے تو میں یہ جرم بار بار ہمارا جب حکومت بنا، راجہ پرویز اشرف صاحب نے وزیر اعظم بنا تو راجہ صاحب نے یہی کیس بنا کہ روزگار آپ نے کیا دیا، کیوں دیا. اور راجہ صاحب نے یہی کہا کہ اگر روزگار دینا جرم ہے، میں بیوی کا بھائی ہوں، میں یہ جرم بار بار کروں. ہم اپنے عوام کے لیے لڑتے ہیں. ہمارا روٹی کپڑا اور دکان کا نعرہ ایک نعرہ نہیں، ایک حقیقت ہے. ہم اس نعرہ کو حقیقت میں تبدیل کرتے ہیں جب بھی ہم حکومت میں آتے ہیں. تاریخ گواہ ہے، اور انشاءاللہ تعالی آپ کی مدد سے ہم ایک بار پھر حکومت بنائیں گے. آپ کی مدد سے ہم ایک بار پھر، پہلے ہمیں اس کو نکالنا ہے، صاف و شفاف الیکشنز کروانا ہے. مگر وہ صاف و شفاف الیکشنز میں آپ کے پاس آؤں گا اور ہم مل کی جدوجہد کریں گے کہ ہم پیپلز پارٹی کی حکومت بنائیں، ہم عوامی حکومت بنائیں. ہم ایسے حکومت بنائیں کہ مزدور محنت کرتے ہوئے یہ احساس کرے کہ یہ مزدوروں کا حکومت ہے. ہم ایسے حکومت بنائیں کہ وہ کسان جو دن صبح سے لے کے شام تک محنت کر رہا ہے ان کو پتا ہو، ان کو محسوس ہو، ان کو احساس ہو کہ یہ کسانوں کی حکومت ہے. ہم ایسے حکومت بنائیں گے کہ وہ نوجوان جو دن رات محنت کرتے ہیں، جو اس ملک کی مستقبل ہے، ان کو محسوس ہو کہ یہ میرا حکومت ہے، نوجوان وزیر اعظم ہے، نوجوانوں کی حکومت ہے.
کیا. اگر شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے شہادت قبول کی تو جمہوریت کے لیے قبول کی. ہم یہ ٹانگے مانگے سرے کے نظام نہیں مانتے, ہم کے پتری نظام نہیں مانتے, نہ کل مانے نہ آج مانے نہ کل مانیں گے. ہم مل کے ان کو بتا کے جمہوریت بحال کریں گے. آپ کو اپنا اپنے حق میں معاوض کروائیں گے. ہم تو حق مالکیت کی جدوجہد کر رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں ہر صوبہ کو اپنا حق ملنا چاہیے, پورا NSC ایوارڈ ملنا چاہیے, صوبہ پنجاب کو اپنا پورا حق ملنا چاہیے, اپنا وسائل جماعتی ملنا چاہیے. ہم سمجھتے ہیں شہری کو اپنا حق ملنا چاہیے. یہ سرزمین, یہ ریاست, یہ سرزمین یہ آپ کا ہے. جو اس زمین پہ اٹھتا ہے اس ملک کے عوام کا ہے. جو اس سرزمین سے نیچے وسائل ہے وہ بھی آپ کا ہے. یہ سب کچھ ہم آپ کو واپس دلوائیں گے. بھٹو شہید نے ہمیں سکھایا کہ جو سارے کچھے وادی تھے قائد عوام نے ان کو ریگولرائز کیا اور عوام کو مالکانہ حقوق دیا. ہمارا یہ خواب ہے, ہمارا یہ جدوجہد ہے کہ جو بھی یہاں آپ کی کچھے وادیاں حکومت کی زمین پہ ہوگا, جہاں غریب رہتا ہے, نسلوں سے رہتا ہے مگر اپنا گھر کا مالک نہیں, ہم وہ ریگولرائز کر کے اپنا سرزمین کا اپنا گھر کا مالک. ہمیں روزگار کا میں نے تو ذکر کیا, اس کے لیے جدوجہد کر رہی ہے اور ہمیں برابری کے لیے جدوجہد کر رہی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ایک پاکستان سب کے لیے ہونا چاہیے, ایک قانون سب کے لیے ہونا چاہیے, برابری کے سلوک سب کے ساتھ ہونا چاہیے. اگر آپ امیر ہو یا غریب, عورت ہو یا مرد, مسلم ہو یا غیر مسلم, جو بھی زبان آپ بولے, جس علاقہ سے آپ کو تعلق رکھتے ہو, اس سے کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے, اس سے کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے پاکستان کے معنی سے. اور انشاءاللہ تعالی ہمیں حقوق کے لیے محنت کریں گے, جدوجہد کریں گے. ماضی میں بھی سارے حقوق پیپلز پارٹی نے دلوائے تھی, یہ حقوق بھی پیپلز پارٹی کو دلوائے تھے. بس آپ نے اس عوامی مارچ کا حصہ بنا, ہمارا قافلہ کا حصہ ہے. یہ جمہوریت کا قافلہ ہے, یہ شہیدوں کا قافلہ ہے, یہ بہادروں اور غیرت مندوں کا قافلہ ہے, اور یہ قافلہ آگے بڑھ رہا ہے. یہ قافلہ آگے بڑھ رہا ہے. آج رات ہم رات لائٹ کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ کل صبح ہم رات سے نکل کے اسلام آباد کی طرف جائیں گے, جی چوک کی طرف جائیں گے, اور وہاں پاکستان پیپلز پارٹی سر انشاءاللہ تعالیٰ نہ صرف پاکستانی کے ساتھ پورا اپوزیشن کا مطالبہ ہے, پورا ملک کا مطالبہ ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ تمام مقصد ہے. ہم عمران خان کو آخری بار کہتے ہیں, اب بھی تھوڑا بہت ٹائم رہتا ہے, ابھی استعفا نہیں دو, ابھی آپ پارلیمان توڑو, آئے مقابلہ کرو, آئے ہمارا سامنا کرو. بزدل ہو تو یہ جیالے آ رہے ہیں, یہ جیالوں کا لشکر آ رہا ہے. ہمارا مطالبہ صرف ہمارا مطالبہ نہیں ہے, اب یہ مطالبہ اس ملک کے ہر صوبہ کا عوام کا ہے, ہر سیاسی جماعت کا ہے. مسلم لیگ کا بھی مطالبہ ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھی مطالبہ ہے, عوامی نیشنل پارٹی کا بھی مطالبہ ہے کہ عدم اعتماد کا وقت آ چکا ہے, عدم اعتماد کا وقت آ چکا ہے. اور انشاءاللہ تعالی ہم مل کے آپ پہ ایسا جمہوری حملہ کریں گے کہ آپ زندگی بھر یہ نہیں بھولیں.
پاکستان پیپلز پارٹی کی صوبائی تنظیم کو، گوجر خان کی تنظیم کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اتنا محنت کیا، اتنا شاندار طریقے سے رات کے اندھیرے میں استقبال کیا. اب آخری رات رہتا ہے میں اسلام آباد میں پیر چوک میں کل آپ سب کو دیکھنا چاہتے ہیں، ہر ایک کو دیکھنا چاہتے ہیں. انشاءاللہ تعالی جیت آپ کی ہوگی، جیت گوجر خان کی ہوگی، جیت بھٹو کی ہوگی، جیت پنجاب کی ہوگی، جیت پاکستان کی ہوگی. نعرے بھٹو. لیاقت پور واہ شاباش، لیاقت پور شاباش، بلاول صاحب سلام شاباش.